السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں جو مقام ذیشان تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام دے پیارے یاراں دی عظمت نو بیان فرمایا۔
بھئی سارے ساتھی جگہ بہت کم ہے تو دوست احباب جڑے پیچھے بیٹھے نے تھوڑا تھوڑا جی اگے ہو جو بیٹا، اگے ہو جو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو، تاکہ پیچھے آنے والے ساتھی جڑے پریشان نہ ہون۔ جگہ انشاءاللہ یہ تھوڑی جگہ جڑی ہے یہ بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی۔ تھوڑے تھوڑے گان ہو جو سارے ساتھی ماشاءاللہ ہوگا ادھر تھوڑے تھوڑے ہو جو کوئی نہیں ماشاءاللہ ہو جو یا کم از کم 20-25 بندے ہور بہ سکتے ہیں، ہو جو ماشاءاللہ اگے ماشاءاللہ۔ ساڑھے استاد محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دی عمر اندر علم اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہاں دا سایہ تا دیر ساڑھے تے قائم دائم فرمائے، اور میری جماعت دے عظیم نعت خواں اور عظیم مبلغ حضرت مولانا عبد الوہاب صدیقی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دا اونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور تساں احباب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو عزیز دوستو، میں دس رہا سا کہ اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں جو مقام ذیشان تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ دی عظمت نو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او پاک باز جماعت ہے کہ جنہ دی زندگی دے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے ٹکٹ انہاں دیاں جیباں دے اندر پا دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات دے لوگو، میرا ایک صحابی ایک مٹھ گلہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرے، اور میرے صحابہ تو بعد وچ آن والا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو میرے صحابی دے ایک مٹھ گلے دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا۔ اے عظمت ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ دی، نبی علیہ السلام دے پیارے یاراں دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کرو۔ کائنات دے لوگو، او آقا علیہ السلام دے او پیارے یار کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے جنت دا حقدار قرار دیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تھوڑے جے وقت دے اندر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام دے دور داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت شان مقام دے بارے کچھ معروضات پیش کرانگا۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیانات علماء انشاءاللہ فرمانگے، اور اللہ دی مہربانی دے نال تمام علماء کرام تشریف لے آ چکے نے۔ میں تے صرف سبق سنان واسطے محکتے آیا، میرے استاد محترم پیچھے بیٹھے نے، اور انہاں نو میں سبق سنانا ہے، اور انہاں نے میریاں غلطیاں نوٹ کرنیاں نے، اور بعد دے اندر میری اصلاح کرنی ہے۔ میں تے صرف سبق سنان واسطے آیا، بیانات انشاءاللہ میرے تو بعد ہونگے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اج دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام دے او پیارے یار نے کہ جنہ نے 33 سال دی عمر دے اندر اسلام نو قبول کیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دا او پروانہ ہے کہ جنہ نو آقا علیہ السلام نے 22 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا او پروانہ ہے کہ جنہ نے حالت کفر دے اندر کدی گانا نہیں سی سنیا، آج میں تے تو گانا چھڑ دے کوئی نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام دا سچا غلام حالت کفر دے اندر بھی کدی گانا نہیں سی سنیا، اور حالت کفر دے اندر بھی کدی بے حیائی نہیں سی کیتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیاء والایمان، میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ، توجہ میری طرف رہے، میں بڑی تیزی دے نال کسے مقام تے پہنچنا چاہنا ہے، اگر تواڈی توجہ ادھر ادھر گئی پھر میرے بیان کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آئے ہاں بیٹھے ہاں، اپنا وقت اللہ دے دین دی خاطر دے رہے ہاں تے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، اپنی توجہ میری طرف رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ کہ جنہ دی عظمت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن نازل فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ میں صدقے قربان جاوائی، میرے آقا علیہ السلام دا پیارا پروانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا دا او پروانہ۔ اگر دنیا کائنات دے اندر سخاوت کرنے والے لوگاں تے نظر دوڑائی جائے گی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخیاں دا بادشاہ نظر آئے گا۔ میں صدقے قربان جاوائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی موقع ایسا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہوئے اور میرے آقا دے اشارے دے ہوتے اپنا مال قربان نہ کیتا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون نے آندے نے سونے اشارہ تیرا ہوئے گا، مال عثمان دا ہوئے گا، اشارہ تیرا ہوئے گا، مال عثمان دا ہوئے گا۔ میں صدقے قربان جامائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ تبوک دا موقع ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر اپنا اپنا مال پیش کرو نا، اپنا اپنا مال پیش کرو۔ سواریاں دی ضرورت ہے، پیسیاں دی ضرورت ہے، مال دی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپیل فرمائیے اور آقا علیہ السلام دے صحابہ، واہ صحابہ، میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، میں تواڈی شان تو قربان جاواں، میں تواڈے مقام تو قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار اپنے گھراں دے اندر گئے نہیں اور جا کے کوئی اپنے گھر دا ادھا سامان لے کے آ رہا ہے اور کوئی اپنے گھر دا پورا سامان لے کے آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر لے آ کے پیش کردہ جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے، آندے نے سونیا محبوبہ عثمان دی طرفوں 100 اونٹ مستدرک حاکم دی روایت اور ترمذی دے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح دے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرفوں قبول فرما لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان حالے ضرورتاں بڑیاں نے، لوڑاں پوریاں کوئی نہیں ہویاں۔ آندے نے سونیا 200 اونٹ ہور لے لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے عثمان حالے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا
سونے محبوبہ میں 300 اونٹ بما سازو سامان ہور دے دینا وائی بلکہ میں تے روایات دے اندر پڑھے آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام دے ہوتے 1000 اونٹ آقا علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر پیش کیتا ہے اور 70 کوڑے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتے نہیں اور میرے آقا علیہ السلام دا غلام اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے اور اپنے گھر دے وچوں انہاں نے ایک تھیلی پکڑی ہے درہم و دینار دی تھیلی اے لے کے میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گئے اور میرے آقا علیہ السلام دی چولی دے اندر لے آ کے انہاں نے تھیلی رکھی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اے تھیلی دے وچوں سارے سکے اپنی چولی دے اندر الٹا لے نہیں میرے آقا علیہ السلام انہاں سکیاں نو اچھال دے جا رہے نہیں انہاں نو الٹ پلٹ کر دے جا رہے نہیں اور میرے کملی والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد خاز اليوم میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نہیں اے عثمان آج دے بعد کوئی نیک عمل ناوی کرے اللہ پاک نے تینوں جنت عطا کر چھڑنی ہے اگر آج دے بعد عثمان کوئی بھی نیک عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے میں صدقے قربان جاما آنا پسرور دے رہن والے آئی اور اردہ گرد تو آن والے آئی میرے کملی والے دیا محبوبہ میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرن والے آئی میں صدقے قربان جاما آقا علیہ السلام نے اپنی زبان تو فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج دے بعد کوئی نیک عمل نہ کریں پھر بھی جنتی ہیں تے میرے آقا نے ایک دعا بھی کی دیئے فرمایا اللہم انی قد رضیتو اللہم انی قد رضیتو فرض عنہ میں صدقے قربان جامائی فرمایا اے اللہ میں دعا کردہ پیاما اللہم انی قد رضیتو اے اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج محمد نو راضی کر چھڑے آئے میں صدقے قربان جامائی فرمایا آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کر چھڑے آئے اللہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا مائی فرضا عنہ اللہ تمہیں یہ دیتے راضی ہو جا میں صدقے قربان جامائی اور کائنات دے لوگو کون عثمان ہے یہ دے ہوتے میرا کملی والا محبوب راضی ہے کون عثمان ہے یہ دے ہوتے عرشاں والا خدا راضی ہے کون عثمان ہے جنتی عثمان ہے میں صدقے قربان جامائی فرمایا سونیا محبوبہ اشارہ تواڈا ہوئے گا مال عثمان دا ہوئے گا آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دے گھر دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے مسجد نبوی دی جگہ تنگ پہ گئی ہے او کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبوی دے نال جگہ لے کے ملائے گا میں محمد جنت دی بشارت دیاں گا میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے غلام نے 50,000 درہم دے کے اللہ دے گھر نو وسیع کیتا ہے اللہ دے گھر دے نال جگہ ملائیے اور میں صدقے قربان جامائی میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام تے فرمایا اے میرے صحابہ مکے دے مدینے دے اندر ایک کنواں ہے جنوں بیرے روما کیا جاندہ ہے اے مٹھے پانی دا کنواں ہے یہودی دی ملکیت دے اندر ہے او کیڑا میرا صحابی ہے جڑا اے لے کے وقف کرے گا میں انہوں جنت دی بشارت دیاں گا فرمایا اے میرے صحابہ من یحفر بئر رومتا فلہ الجنت
کرنا جڑا ایک کنواں لے کے اللہ دی راہ اندر وقف کرے گا میں انہوں جنت دی بشارت دینا ماں میرے آقا علیہ السلام دا غلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے یہودی دے کول اور جا کے کنواں خریدیا ہے ایک کنواں کنے پیسیاں دے اندر خریدیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فاشتراہا بخمسۃ وثلاثین درہم آقا علیہ السلام دے پروانے نے 35,000 درہم 35,000 درہم دے اندر ایک کنواں خرید کے اللہ دے رستے دے اندر وقف کیتا ہے فرمایا سونیا محبوبہ چشارہ تواڈا ہوئے گا مال عثمان دا ہوئے گا میں صدقے قربان جاما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تاریخ الخلافہ دے اندر واقعہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت کہت سالی پہ جان دیئے فرمایا لوکاں کولو کھانے پینے دیاں چیزاں ختم ہو گئیاں کہت پہ جان دے لوگ کٹھے ہو گئے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے نے آن کے آندے نے اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی کہت سالی پہ گئی ہے ادھا کوئی حل کیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے لوگوں کل تک انتظار کرو اللہ معاملہ حل فرما دے گا اور میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اپنے ہتھانوں آسمانہ والے اٹھا کے اللہ پاک لو دعا کر دے میں صدقے قربان جاما ادھروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا گلے دے نال لدیا لدایا 1,000 اونٹے اور ایک روایت دے مطابق 1300 اونٹے ایک گلے دا لدیا لدایا ملک شام چو چل پہ آئے اور مدینے پہنچنا لائے میں صدقے قربان جاما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اے اونٹ گلے دے لدے لدائے مدینے دے قریب پہنچ گئے نے اور مدینے دے تاجر کٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئے آندے نے اے عثمان لوگ جیڑے نے کہت سالی دی وجہ تو پریشان نے اے مال سانوں بیچ دے تاکہ اسی لوگانوں قیمتاً فروخت کر دئیے اور لوگاں دے اندر کہت سالی ختم ہو جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اور لوگوں دسو کی دیو گے اے تاجر کہندے نے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ایک دے بدلے 10 دے آنگے فرمایا منو اے دے تو زیادہ مل دینے آندے نے ایک دے بدلے 11 دے آنگے فرمایا زیادہ مل دے پہنے آندے نے ایک دے بدلے 12 دے آنگے اے چل دے 14 تے آکے رک گئے اے ندی بریک لگ گئی آندے نے اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دے بدلے 14 دے آنگے میرے آقا علیہ السلام دا غلام کی آندہ ہے او مدینے دے تاجرو منو اے دے تو زیادہ مل دے پہنے میں صدقے قربان جامائی اے مدینے دے تاجر کی آندے نے عثمان مدینے دے تاجر اسیاں ساڑھے تو علاوہ او کیڑا بندہ ہے جڑا تینوں زیادہ منافع دے گا میں صدقے قربان جامائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے منو اے دے تو زیادہ ملدا پیا ہے لیکن انہا تاجرانوں کی پتہ ہے جدے نال تجارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے نے اس مال کے کائنات نے تے اعلان فرمایا ہویا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ مئت کمثل حبۃ انبتت
آتت سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میں صدقے قربان جاواں، میرے آقا دا غلام کہندا ہے مینوں ایدے تو زیادہ مل دے پئے نے، آندے نے ایدے تو زیادہ کوئی نہیں دے سکدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً منادی کرنے والا بلایا ہے اور فرمایا پورے مدینے دے اندر منادی کر دیتی جاوے کہ عثمان دا گلہ آ گیا ہے، جدا جدا دل کر دے آ کے گلہ لے جاؤ۔ اور کائنات دے لوگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گلہ تقسیم کر دے جا رہے نے۔ میں صدقے قربان جاواں، اے 1300 اونٹ گلے دا لدیا لدایا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے دا سارا اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے سارا مال اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو رات آ گئی میں رات خواب ویکھنا وا اور میری خواب دے اندر میری مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، چل دے آ رہے نے، گھوڑے تے سوار نے اور ہاتھ دے اندر ایک چمکیلی چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی تیزی تیزی آ رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا محبوبہ میں تواڈے نال گل بات کرنی چاہنا وا، آقا جی مینوں ملاقات دا ٹائم دیو نا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے عبداللہ بن عباس اگوں پرے ہو جا، میں جلدی دے اندر آ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے رستے دے اندر گلہ تقسیم کیتا ہے۔ اللہ پاک نو دا عمل پسند آ گیا ہے، اللہ پاک نو دا عمل بڑا پیارا لگا ہے، اللہ پاک نو عمل اینا پسند آیا ہے کہ آج اللہ پاک جنتی حور دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی کر رہے نے اور میں اس تقریب دے اندر شامل ہونے واسطے جا رہے ہاں۔ میں صدقے قربان جاواں، اوے کائنات دے لوگوں، اے میرے آقا دا غلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اوے چلدا زمین تے پیاوے، اے دیاں شادیاں دے انتظام اللہ دی جنت اندر ہوندے پئے نے۔ اوے کائنات دے لوگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں آکھیا سونے اشارے تواڈے ہون گے، مال عثمان دا ہوئے گا۔ میں صدقے قربان جاواں، اگر سخاوت کرنے والے لوگاں اندر ویکھیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخیاں دا بادشاہ نظر آئے گا۔ مینوں یاد آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک دن خواب آندا ہے، رؤیا صادقہ آندا ہے، سچا خواب آندا ہے۔ اللہ پاک نے خواب دے اندر بیت اللہ دی حاضری دا اشارہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں خواب ویکھیا ہے اور خواب دے اندر اللہ پاک نے بیت اللہ دی حاضری دا اشارہ فرمایا ہے، آؤ بیت اللہ دا طواف کر کے اونے آ، بیت اللہ دے اندر جا کے چکر کٹ کے اونے آ اور اللہ دے گھر دا عمرہ کر کے اونے آ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ نال لے لے، 6 ہجریے اور ذوالقعدہ دا مہینہ 6 ہجریے۔ میرے آقا نے 1400 صحابہ نال لے لے اور 70 اونٹ نال لے لے۔ ایک قافلہ چلدا چلدا مقام حدیبیہ تے پہنچیا ہے اور ایتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پڑاؤ کیتا، صحابہ نو بٹھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول قبیلہ خزاعہ دے سردار آئے، آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے آئے ہیں، مکے والے توانو بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دین گے، انہاں نے توانو بیت اللہ دے اندر داخل نہیں
ہون دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مکے دے سردارو میں تے اس واسطے آیا ماں کہ میں بیت اللہ دیاں زیارتاں کر لواں، بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے آیا ہے، اللہ دے گھر دی حاضری دین واسطے آیا ہے۔ میرا لڑائی دا پروگرام کوئی نہیں، میرا قتل و غارت دا پروگرام کوئی نہیں، میں لڑن واسطے نہیں آیا بلکہ اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرن واسطے آیا ہے۔ اے ویکھ لو ساڈے کول اونٹ موجود نے، 1400 صحابہ بیت اللہ دی حاضری واسطے آیا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، اے آندے نے آقا علیہ السلام توانوں بیت اللہ دی حاضری دی اجازت نہیں ملے گی۔ مکے والے کہندے نے مکے دے اندر اسی داخل نہیں ہون دیاں گے۔ آقا علیہ السلام دے کول مکے دا سفیر عروہ ثقفی آیا، چلدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ملیا اور آن کے ساریاں رپورٹاں لیندا کہ کیویں آئے ہو۔ آقا علیہ السلام نے دسیا اسی بیت اللہ دی حاضری واسطے آئے ہاں، لڑائی دا کوئی مقصد نہیں، جنگ دا کوئی مقصد نہیں، اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آئے ہاں۔ اے عروہ ثقفی آقا علیہ السلام دے کول کچھ دیر رہ کے واپس گیا مکے دے اندر، اور مکے دے سردارانو اکٹھیاں کر کے آندہ ہے او مکے دے او سردارو میں اس نبی دے کولو ہو کے آیا ماں، میں آج تک بڑیاں بادشاہتاں ویکھیاں نے، میں آج تک بڑیاں حکومتاں ویکھیاں نے، لیکن آج میں مکی مدنی محبوب علیہ السلام دیاں زیارتاں کر کے آیا ہے۔ اور مکے والے ہو میں او دے غلاماں نو ویکھ کے آیا ماں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑے نے او دے تو جانا وارن تو دریگ نہیں کرنگے، او دے تو اپنا خون بہان تو دریگ نہیں کرنگے۔ اے عروہ ثقفی مکے دے اندر جا کے آندے نے عروہ ثقفی ہور کی ویکھ کے آیا ہے، آندے نے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھائے، اور زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی، اور جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھائے، اور وضو قطرے گردے او پج کے پکڑن، اور محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا تے گرے نہ تھک دی ایک چھٹ زمین اتے، او میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھائے۔ میں صدقے قربان جاواں آندا میں کی ویکھ کے آیا ماں کہ محمد کریم علیہ السلام جدو وضو کر دینے او دے وضو دے قطرے بھی او زمین تے نہیں گرن دیندے، او دے وضو دے قطرے بھی او اپنے ہتھاں تے اٹھا لیندے نہیں۔ میں صدقے قربان جاواں اے عروہ ثقفی جا کے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو روانہ کر دیتا، فرمایا اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہن تو جا مکے دے اندر اور جا کے انہاں دے سامنے ساڈی گل بات رکھ دے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی جنگ واسطے نہیں آئے، اسی تے اللہ دے گھر دی زیارت کرن واسطے آئے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا غلام چلدا مکے دے اندر پہنچی آئے اور مکے دے سرداران دے نال گل بات کر دینے کہ اسی جنگ واسطے نہیں آئے، لڑن واسطے
واسطے نہیں آئے بلکہ اسی تے اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے آئے ہیں اے آندے نے اے عثمان تو بیت اللہ دا طواف کر لے تو بیت اللہ دے چکر لگا لے لیکن نبی علیہ السلام اور او دے یارانو اسی مکے دے اندر داخل نہیں ہون دے آنگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اور مکے دے سردارو اگر میرے کملی والے محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا تے میں عثمان نے کر کے کی کرنا ہے میں صدقے قربان جاما انہاں گل پسند نہ آئی انہاں کچھ دیر واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے اندر روک لے آئے ادھر افواہ پھیل گئی ہے افواہ کیڑی پھیل گئی کہ انہا عثمان قد قتلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے ایک گل چل دی میرے کملی والے محبوب علیہ السلام دے کول پہنچیے میرے جگاں دے پیر علیہ السلام نو جدو پتہ چل دائے فرمایا سارے صحابہ نو اکٹھا کیتا جاوے سارے صحابہ نو اکٹھا کر لیا گیا ہے اے 1400 صحابی اکٹھا ہو جاندے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ منو پتہ چلے آئے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نعوذ باللہ قتل کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے آج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بدلہ لے کے جاواں گے آؤ میرے ہاتھ دے اتے بیعت کرو نا آج میں محمد بیعت لوانگا فرمایا میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نا کہ کیڑا تیار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے واسطے اور کائنات دے لوگوں کہنا پائے گا عثمان ایک لیکن عثمان دی خاطر قربان ہون واسطے میرے آقا دا 1400 صحابی تیار ہے میں صدقے قربان جاما سمجھ عظمت سمجھ مقام سمجھ شان سمجھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے ہاتھ کیتا ہے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھتے فرمایا سونے محبوبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تو قربان ہو جاواں گے انہاں دا بدلہ لے کے جاواں گے میں صدقے قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خاطر ہر صحابی قربان ہون واسطے تیار ہے میرے محبوب نے فرمایا آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو قربان کر دیاں گا عثمان دی عظمت تو آج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو قربان کر دیاں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خاطر اور کائنات دے لوگوں میرے آقا دا 1400 صحابی قربان ہون واسطے تیار ہے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے ہوتے 1400 صحابہ دا ہاتھ رکھایا اور میرے آقا نے بعد اندر کی فرمایا آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ دا ہاتھ رکھا کے میں صدقے قربان جاما 1400 صحابہ دا ہاتھ رکھایا ہے پھر میرے آقا نے ہاتھ بلند کیتا فرمایا اے میرے صحابہ اے ہاتھ جیڑا اے میرا نہیں ہاتھ جیڑا اے میرا نہیں سونیا ہاتھ تے تواڈا ہے فرمایا نہیں میرا نہیں اے ہاتھ عثمان دائے سمجھ عظمت نو سمجھ مقام نو سمجھ شان نو سمجھ فرمایا سونیا محبوبہ ہاتھ تے تواڈا ہے فرمایا اے میرا نہیں اے عثمان دا ہاتھ ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ دے ہاتھ دے ہوتے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ ہے میں صدقے قربان جاما میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے عثمان
عثمان دا ہاتھ ہے عرش دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے جبریل فرمایا جی جی رب جلیل فرمایا جلدی جانا زمین دے اتے میرے محبوب دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اور انہاں دے اتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ میرے آقا نے اپنا ہاتھ قرار دے چھڑے آئے اے جبریل جلدی جانا سونیا جا کے کی کمائے فرمایا جا کے کہہ دے اے محبوبہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے اوپر اونا دے ہاتھ ساڈا تے او سانو بڑے پیارے فرمایا ید اللہ فوق ایدیکم اے میرے سونیا محبوبہ اے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تھلے تواڈا ہاتھ ہے اتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ ہے اج میں رب بھی اعلان کر رہا ماں انہاں ساریاں دے ہوتے میں رب دا بھی ہاتھ ہے میں صدقے قربان جاماں اور کائنات دے لوگوں نالی اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ پاک فرمان دے نے میں مومنہ تے راضی ہو گیا ماں اللہ سونیا کیڑے مومن نے جنہ تے تو راضی ہو گیا ہے دنیا تے بڑے مومن نے ایک تے طبقہ ہی ایسا ہے وہ آندے اسی مومن اور کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا ہے اللہ کیڑے مومنہ تے راضی ہویا ہے اذ یبایعونک فرمایا میں انہاں مومنہ تے راضی ہویا ہے جنہاں نے بیعت کیتی ہے اللہ بیعتاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے اور بیعتاں کرن والے بھی بڑے اے دنیا دے ہوتے بڑیاں بیعتاں کرن والے آندے نے اور بیعتاں کرواندے پھر دے نے او کیڑی بیعت جدے تے تو راضی ہویا میں فرمایا تحت شجرہ او ببول دا درخت اے ببول دے درخت دے تھلے کھلو کے جڑے بیعت پہ کر دینے میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں اے میرے آقا علیہ السلام دا 1400 غلام جڑا بیعت کردہ پہ آوے میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں واہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں تیری عظمت تو قربان جاماں میں تیری شان تو قربان جاماں میں تیرے مقام تو قربان جاماں واہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیری وجہ تو اللہ پاک 1400 دے نال راضی ہویا ہے میں صدقے قربان جاماں فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا عثمان دی خاطر کٹ مرن واسطے تیار ہو جائے میں اللہ او دے تے راضی ہاں جڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تو مرن واسطے تیار ہو جائے میں اللہ او دے تے راضی ہاں میں صدقے قربان جاماں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دا او پروانہ ہے جنہ دے نکاح دے اندر آقا علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام غزوہ بدر تے گئے نے اور جدو میرے آقا واپس آئے مدینے پہنچ کے پتہ چل دا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام نو جدو پتہ چلے میری پیاری بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے آقا علیہ السلام
صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو ملے نے اکھیاں چوں آنسو جاری نے آندے نے سونیا محبوبہ تواڈے نال ایک رشتہ قائم سی آقا تواڈی بیٹی میرے نکاح دے اندر سی آج جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے عثمان فکر نہ کر میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح بھی تیرے نال کر دیاں گا آقا علیہ السلام نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا میں صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام دی اے پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی وفات پا جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لو ان لی اربعین ابنتا لزوجتکا واحدتا بعد واحدہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی ہے اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں فرمایا کہ فوت ہوندیاں جاندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نال نکاح کردا چلا جاندا میں ایک ایک کر کے تیرے نال نکاح کردا چلا جاندا او فوت ہوندیاں چلیاں جاندیاں اوے کائنات دے لوگو اے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا اے سٹیج علماء دا سٹیج ہے اور مسلک اہل حدیث دا سٹیج ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونے کہ جنہ دی عظمت جنہ دی شان اور میرے آقا دا شان میرے آقا دے صحابہ دا شان حضرت علامہ خطیب العصر علامہ احسان لائی ظہیر رحمہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیگم کوٹ دے اندر بیان کرنا اللہ میرے علامہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخہ نازل فرما اور میں کہا کرنا ہے کہ ساڈا سونا شیر علامہ شیران دی طرح گزار گیا وہ سیال کوٹ دے رہن والے تیری سرزمین تے پیدا ہونے والا اللہ دا شیر ساڈا سونا شیر علامہ وہ شیران دی طرح گزار گیا جیڑی باقی زندگی آئی او صحابہ دے اتوں وار گیا ساڈا سونا شیر گئے رات میرا جدی سونا رات میرا جدی سونا صرف نے کڑائے آج امامت کرائے گا میرا نبی آج امامت شیران دی طرح گزار گیا وآخر دعوانا الحمدللہ